الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الذين بهم الاقتداء جدير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. حضرات، آج جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معترضین نے جو اعتراضات کیے ہیں، آپ کی ذات مبارک کو جو طعن کا نشانہ بنایا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں گاہے بگاہے رد بلیغ فرمایا. اور میں نے اپنی تقریر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل کے مختصر حالات، اس کے بعد آپ کی آمد کے بعد 2 طریقے سے حضور علیہ السلام پر جو معترضین نے اعتراضات کیے ہیں ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ایک وہ جوابات ہوں گے جو عمومی ہیں کہ جو ہر اعتراض کا جواب بن سکتا ہے، اور کچھ جوابات وہ ہوں گے کہ جو خصوصاً اللہ رب العزت نے معترضین کے اعتراضات کا جواب دینا فرمایا. حضرات، ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، وہ عظیم ہستی وہ ہے کہ جس کا مداح اور ثناء خود اس کا پروردگار ہے. قرآن کریم کے صفحات جس کی عظمتوں بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہے ہیں، سارے جہانوں کا خداوند ذوالجلال والاکرام جس پر صلاۃ و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا ہے، جس پر ہر لحظہ ملائے اعلیٰ کے نوری فرشتے درود و تحیات کے مہکتے پھول نچھاور کر رہے ہیں، جس کے خلق کو اس کے خالق نے عظیم فرمایا، جس کے اسوہ کو اس کے رب نے حسین فرمایا، اور زبان قدرت نے جس کو رحمت للعالمین فرما کر ساری مخلوق سے روشناس کرایا، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور تا ابد سب کا رہے گا، لیکن بیماروں، ناداروں، خطاکاروں، شکستہ دلوں، خطاکاروں اور عصیاں شعاروں پر اس کا سحاب لطف و کرم جب برستا ہے تو اس کی ادا ہی نرالی ہوتی ہے. حضرات، جس کا مطلع رشد و ہدایت آفتاب رسالت پر نور افشانی کر رہا ہے، اور جس کے در دولت پر جانے والا کوئی بھی فقیر نہ کبھی خالی لوٹا ہے اور نہ کبھی خالی لوٹے ہیں. حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد
571 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اور اس قلیل مدت میں آپ پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات سے مست کر کے رکھ دیا، اور آپ کے امتی بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا۔ وحی الہی کا نور تابہ دھندلا گیا تھا، انسان کی فریب خوردہ عقل اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ باقی سب آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک چکے تھے، اور غضب تو یہ ہوا کہ اس مسیح کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا کہ جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد یہ اعلان کیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے۔ حضرات، آپ کے ماننے والوں نے آپ کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا، اور اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرایا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا دیا۔ اور وہ نفوس تزکیہ کہ جو چار بانگ عالم میں اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب انہیں ہی خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ عقیدے کی توحید کے عقیدے کا چراغ روشن کرتے تو کہاں سے کرتے؟ 6 صدی عیسوی وہ دور تھا کہ کائنات ارضی کے گوشے گوشے میں شرک و بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب بندوں کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کے اخلاقی، معاشی اور سیاسی حالات پر جو فساد رونما ہوا ہوگا، ان کے تصور سے ہی سعید روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ قیامت تک آنے والے تمام عصور دہور کے نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم کی اولاد کہ جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے قرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا، اور اس پیکر خاکی کے سامنے انہیں سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آدم کی اولاد نہ صرف خدا فراموش بنی، بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بن چکی تھی۔ انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشمے کائنات کی پتلی ہیں، بحر و بر، مہر و ماں، فضائیں اور خلائیں سب ان کے زیر نگی ہیں، ہر چیز ان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک ہو کر جائیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی کے ساتھ ان کی زبان ہی نہیں بلکہ ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات سے اپنی بے نیازی، اپنی بے کسی اور بندگی کا اظہار کرتا۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا معبود بنا دیا، بے جان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد طواف کناں نظر آتے تھے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مروب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، کبھی محرومہ کی تابندگیوں کے سامنے سراپا عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی تلاش کیا کرتے تھے۔ الغرض انہوں نے اس خلعت زیبا کو، عزت و کرامت کی اس خلعت زیبا کو تار تار کر دیا تھا جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی۔ وہ مظاہر فطرت کے سامنے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے اپنے رخ کو موڑ رکھا تھا تو وہ ان کا وہ رب کریم تھا جس نے انہیں انگنت احسانات و کرامات سے نوازا۔ حضرات، پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیا ہوئی؟
کہ ساری کائنات پر رحمت سایہ فشان ہو گئی، انسانیت کو قرار حاصل ہوا، بد امنی اور فساد کی جگہ امن و سلامتی نے لے لی، غرور و تکبر کی جگہ عجز و انکساری نے لے لی، خود غرضی اور دھوکہ دہی کی جگہ خلوص اللہیت نے لے لی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے نہ صرف آپ کی تشریف آوری نے اپنی ماں کی غمزدگی کو دور کیا، بلکہ ساری کائنات میں وہ تمام لوگ کہ جن کے لب مسکراہٹ کے لیے ترس گئے تھے، ان کے لبوں پر مسکراہٹیں کھیلنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے صرف حضرت عبداللہ کا قربہ لحظہ جگمگانے نہیں لگا، بلکہ جہاں بھی مایوسیوں اور حرمہ نصیبیوں نے پنجے گاڑ رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگی اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بہلانے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا، بلکہ وہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے آزادی ملی تھی۔ اور صرف مکہ و حجاز ہی نہیں، بلکہ عرب و عجم کے ہر مکین کے لیے میخانہ معرفت کے دروازے کھول دیے گئے، اور ساری نوع انسانی کے لیے یہ دعوت دی گئی کہ آئے اور جس کا جتنا جی چاہے جام کو اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگائے۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے وہ لوگ، وہ قومیں جو جنگ و جدل کی خوگر بن چکی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے وہ قوم جو ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، آپ کی برکت سے اور آپ نے انہیں محبت کا ایسا جام پلایا کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یوں فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے تم پر فرمائی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس نعمت کی برکت سے جو سخت دشمن تھے بھائی بھائی ہو گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اس نے تمہیں وہاں سے نکالا۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا باب اعلان نبوت کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس دار گیتی پر تشریف لائے اسی وقت سے آپ کی سیرت کا باب شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں دائیں چھاتی سے دودھ پیش کرتی تو آپ دودھ نوش فرما لیتے، لیکن جب بائیں چھاتی پیش کرتی تو آپ رخ موڑ لیتے۔ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ یہ دوسرے کا حق ہے، میں محمد یہاں پر دوسروں کا حق لینے نہیں بلکہ دوسروں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سیرت پر معترضین نے اعتراض کیے، اللہ رب العزت نے ان کے متعدد مقامات پر جوابات عنایت فرمائے، لیکن میں یہاں پر کچھ چند عمومی جوابات پہلے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جس ذات میں کوئی عیب ہو، جس ذات میں کوئی عیب ہو، اس ذات کی اتباع کر کے یا اطاعت کر کے کوئی خدا کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے حبیب پر اعتراض کرنے والوں، میرے حبیب کی ذات پر اعتراض کرنے والوں، میرے حبیب کی سیرت پر اعتراض کرنے والوں، تم اعتراض کرتے رہو، لیکن سمجھ لو من یطع الرسول کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہی میرا اطاعت گزار ہے۔ فرمایا دوسرے مقام پر قل ان کنتم تحبون اللہ
اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے حبیب کو چھوڑ کر میرے محبوب بن سکتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی سیرت کو اپناؤ، یحببکم اللہ، وہ تمہیں خود ہی اپنا محبوب بنا دے گا۔ ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ، وہی لوگ ایمان والے ہیں، وہ لوگ نہیں جو صرف اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں، جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کو ماننے کے ساتھ میرے رسول کو مانتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہی لوگ ایمان والے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات، ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو رسول کی سیرت پر اعتراض کرے، رسول کی ذات پر اعتراض کرے، کیا وہ اللہ کا گناہ گار نہیں؟ وہ رسول اللہ کا گناہ گار نہیں؟ اور جو رسول اللہ کا گناہ گار ہے، جو اللہ کا گناہ گار ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گناہ گار ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرات، ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اپنے حبیب کا ذکر اپنے ساتھ فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرے حبیب کی نہ ذات پر اور نہ ہی سیرت پر کسی کو انگشت نمائی کرنے کا حق نہیں۔ حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے جوانی تک مکے میں گزری، اور ایسی زندگی گزری کہ کسی نے آپ کو کبھی نہ جھوٹ بولتے دیکھا، نہ کبھی کسی عیب میں دیکھا، اسی لیے سب آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ شروع کی۔ کچھ سال گزرنے کے بعد حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ حضور علیہ السلام نے کوہ صفا پر جا کر اعلان کیا اور قریش کے قبائل کو بلایا۔ سب لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے۔ یہاں پر ایک بات اور طلب ہے، انہوں نے اس بات پر یقین کرنے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیا تھی؟ مخبر تھی، خبر دینے والی تھی، اور حضور جو دے رہے تھے وہ خبر تھی، اور خبر کا یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مخبر کا یقین نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے مخبر کا یقین کیا اور پھر خبر کا یقین کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں میری سچائی پر یقین ہے؟ کہا ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ فرمایا تو سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ عن قریب تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کو ایک مان لو۔ یہ کہنا تھا کہ قریش کے قبائل میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی، اور اس وقت اس بدذات ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے کہا تبا لک محمد نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہیں ہلاکت ہو، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے۔ اور اس رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے حبیب کی ذات پر کوئی انگلی اٹھا کر اس طرح میرے حبیب کی گستاخی کرے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا تبت یدا ابی لہب، وہ تب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تب بلکہ وہ برباد ہو۔ حضرات، اللہ رب العزت پہ یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے حبیب کی کوئی گستاخی کرے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابو لہب کو اتنا ڈر بیٹھ گیا کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا۔ اسے لگا کہ میں وہاں پر جا کر قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن فرمان کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا تھا، اور اللہ کا جو فرمان تھا ساری کائنات مل کر اسے نہیں ٹال سکتی۔
اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی. جنگ بدر کے چند دن بعد ہی اس کو ایک عدسہ نامی بیمار لاحق ہوئی, اور جس کو اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری متعدی ہوتی ہے, یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, یہ اس کا چھالا نکلا اور یہ چھالے پھر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں. اور جب وہ چھالے پورے جسم میں پھیل گئے, اور چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے, اس لیے کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا, یہاں تک کہ اس کے خود بیٹوں نے اسے گھر سے باہر ڈال دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے. لوگ اس کے بیٹوں کو تانا دیتے ہیں کہ یہ تمہارا باپ ہے, تم اس کا کچھ کرو. تو پھر وہ چند مزدوروں کو بلا کر اس کی لاش کو ایک گڑھے میں ڈلواتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر انگشت نمائی کرنے والا, آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا, یہ سن لے کہ اس کا آخرکار انجام اسی طرح ہونے والا. حضرات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات کیے, کچھ اعتراضات کے جوابات تو اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کرنے سے پہلے ہی دے دی. کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو بیت المقدس کی طرف آپ نے رک کر کے نماز ادا کی, اور جو یہود تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دین پر تو نہیں ہے, لیکن پھر ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی یہ تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. تو کعبہ قبلہ ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے معترضین کے اعتراضات کا جواب دے دیا. فرمایا سیقول السفہاء من الناس, کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی, کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے جس پر یہ تھے. قل, تو آپ فرما دینا للہ المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں, جس طرف چاہے. حضرات, اور پھر کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آرزو تھی, اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے, اس آرزو کو تو پورا کرنا ہی تھا, لیکن کس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے, قد نرا تقلب وجهك في السماء, محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم کیوں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو. قد نرا تقلب وجهك في السماء, اچھا ٹھیک ہے, فلا نولینک قبلۃ ترضاها, جس سے آپ راضی ہو لو اب پھیر دیتے ہیں. فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. حضرات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی اور قرآن پیش کیا تو اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے الزام لگائے کہ یہ آپ نے گڑھ لیا. اللہ نے فرمایا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے کہ جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر یہ قرآن نازل کیا ہے, اس میں اگر تمہیں شک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو ایک سورت لے آؤ, اس کے مثل ایک سورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جسے چاہو بلا لو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. حضرات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگوں نے کہا قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا یقیناً تم مجنون ہو. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی, وما یسطرون, اور کے لکھنے کی, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اور آپ کو تو ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملنے والا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس نے تو ایک بات کہی تھی لیکن اس پروردگار نے اپنے رب کی تعریف و توصیف کر دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یقیناً آپ عمدہ اخلاق پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, اور تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے, کیا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ مجنون کون ہے. حضرات, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت کا انکار کیا گیا, اور قسم کھا کھا کر آپ کی رسالت کا انکار کیا گیا. اور جب قسم کھا کے رسالت کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس سے مزید تاکید کے ساتھ اپنے رسول کی رسالت کی گواہی دی. جب رسالت کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا یاسین, راز کی بات ہو گئی, یہ تو سمجھنے والا سمجھ گیا اور کہنے والا سمجھ گیا,
آگے فرمایا والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم۔ کون سے قرآن کی قسم؟ قرآن کی یہاں پر ایک صفت بیان فرمائی، حکمت والے قرآن کی قسم۔ کیا ہے حکمت والے قرآن کی قسم؟ کیوں کھائی جا رہی ہے؟ آپ ان رسول رسالت کا انکار کرنے والوں سے غمزدہ نہ ہوئیے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ ہی سیدھے راستے پر۔ حضرات، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ایک مقام پر؟ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، کہ جنہوں نے یہ کہا، کیا کہا کہ اللہ نے کیا ان پر قرآن اتار دیا ہے؟ ما نزل اللہ علی من شیء۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کہا کہ جو رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں کہ تم نے رسول کی رسالت کا انکار نہیں کیا، بلکہ میں نے انہیں رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اگر تم ان کی رسالت کا انکار کرتے ہو تو تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ انہوں نے انکار کیا رسالت کے میرے حبیب کی، تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جو اس خواہش میں تھے کہ ان کا جو مشن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے، وہ بڑے خوش ہونے لگے کہ اب یہ مشن ان کا نہیں چل پائے گا، اس لیے کہ ان کی تو نسل ہی نہیں بچی۔ یہ کہنا تھا، یہ سوچنا تھا، اللہ رب العزت نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اے حبیب، یہ جو کہتے ہیں کہ تمہارا چرچا نہ رہے گا، ان کو بتا دیجئے کہ یہ کہنے والے ہی بد نسل ہیں اور ان کہنے والوں کی ہی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا چرچا تو اس طرح رہے گا کہ جس تحریر میں آپ کا چرچا ہوگا وہ باعث صد افتخار ہوگی، جس تقریر میں آپ کا چرچا ہوگا، جس کے لہجے میں آپ کا چرچا ہوگا، عزت و کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ حضرات، ایک مقام پر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کاہن ہیں، اللہ رب العزت وہاں پر بھی ان کا رد فرماتا ہے۔ جس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ رسالت پر انہوں نے انگشت نمائی کی، اللہ رب العزت نے ان کا رد بلیغ فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس کہنے میں جو غلط یہوں انہیں معاف فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔